الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تحقیق یونس ہمارے رسولوں میں سے ہے، جب بھاگ کر اس بھری ہوئی کشتی پر پھر کرا ڈالا تو نکلا خطا کار، پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ الزام کھایا ہوا تھا، پھر اگر وہ تسبیح نہ کرتا اللہ تعالیٰ کی تو رہتا اس کے پیٹ میں اس دن تک جب مردے زندہ ہوں گے۔ پھر ہم نے اس کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت کدو کا بیل والا اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں کی طرف یا اس سے کچھ زیادہ پر، پس وہ ایمان لائے۔ پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک وقت تک، پس ان سے پوچھو کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، اور ہم نے بنایا فرشتوں کو عورتیں، اور کیا وہ اس کے شاہد ہیں؟ اور آگاہ رہو کہ وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوئی، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کی بیٹیاں بیٹوں سے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں ناطا، اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ ضرور پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں، مگر جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو کسی کو اللہ کے خلاف بہکا کر، مگر اسی کو جو پہنچنے والا ہے دوزخ میں، اور کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقرر اور معلوم ٹھکانہ ہے، اور ہم ہی سب بستہ منتظر حکم ہیں، اور ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے۔ اور یہ تو کہا کرتے تھے، اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے بندے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، سو وہ اس سے منکر ہو گئے، اور اب عن قریب وہ جان لیں گے، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ ہمارے رسول ہیں، بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے، اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی غالب ہے۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں ایک وقت تک، اور ان کو دیکھتا رہ کہ وہ پھر آگے دیکھ لیں گے، کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں؟ پھر جب اترے گا ان پر ہمارا عذاب ان کے میدان میں تو بہت بری ہوگی صبح ان اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ اور منہ پھیر لے ان سے ایک وقت تک، اور دیکھتا رہ کہ وہ بھی آگے دیکھ لیں گے۔ پاک ذات ہے تیرے رب کی، وہ پروردگار عزت والا اور وہ پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ آپ سنتے رہے ہیں پچھلے فرمانوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین اور منکرین کو گزشتہ تاریخ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی غلامی اطاعت اختیار کی اور ان سے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کیا، وہ شیطان کے تسلط سے بچے اور دونوں جہانوں میں سرخرو ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کی عزت قائم رکھی، ان کی مدد فرمائی۔ اس سلسلہ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت الیاس کا واقعہ سنایا، اور ان کو ہدایت فرمائی کہ گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر کے اپنے دونوں جہانوں کو ٹھیک کر لو۔ اسی سلسلہ میں آج حضرت نوح کا ذکر فرمایا، اسی طرح آج حضرت یونس کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس کا واقعہ مختصر جس طرح اللہ پاک نے فرمایا اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے نہ مانا، پھر وہ خفا ہو کر چلے گئے اور قوم کو کہہ دیا کہ 3 دن انتظار کرو، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ بہت ڈر گئے۔ تمام بڑے بوڑھے بچے اور عورتیں باہر میدان میں نکل آئے
اور توبہ کرنی شروع کی، عاجزی کی اور رونا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور ان سے عذاب دور کر دیا۔ جب یونس کو پتہ چلا تو وہ اور شرمندگی محسوس کرنے لگے کہ میں اب کس طرح ان سے منہ لگاؤں گا۔ عذاب تو ان پر نہ آیا تو وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک کشتی بھری تیار تھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب بیچ میں گئی تو ڈاواں ڈول ہو گئی اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ملاح نے کرا ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکلا کہ جس کو سمندر میں پھینک کر کشتی کا بوجھ کم کیا جائے اور ڈوبنے سے بچایا جائے۔ حضرت یونس کی شخصیت بہت با اثر تھی۔ ملاح نے پھر کرا ڈالا، پھر یونس کا نام نکلا، پھر تیسری بار کرا ڈالا تو پھر حضرت یونس کا نام نکلا، تو وہ خود دریا یا سمندر میں کود گئے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ میں ہی اپنے مالک سے بھاگا ہوا باغی ہوں۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے لیے قوم سے باہر آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر بھاگ نکلا۔ کشتی میں سے کودتے ہی سمندر میں مچھلی منہ کھولے انتظار کر رہی تھی، پھر آپ کو نگل گئی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، پاک ہے تیری ذات، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو باہر اگلنے کا حکم دیا۔ ایک چٹیل میدان میں آپ کو منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی بیل پیدا کر دی جس نے آپ کو دھوپ اور مکھیوں سے بچا لیا۔ آپ کا جسم گل چکا تھا، پھر ٹھیک ہو کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے عزت سے قبول کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور تسبیح کرتے رہتے تھے، اس لیے بچ گئے اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل گئے، ورنہ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں گلتے سڑتے رہتے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی یاد ہر دکھ، غم، ذلت سے بچانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں، اتنی حقیقت سن کر جس کو تم جانتے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کا رشتہ جنوں سے جوڑتے ہو۔ اتنا عقل تم کو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بیٹیاں بنائے گا اور تم کو بیٹے دے گا؟ اللہ تعالیٰ جنوں سے کیوں رشتہ داری کرے گا؟ سارے رسول تم کو ہدایت دے گئے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بھائی اور بیٹا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور جو تم بکواس کرتے ہو الزامات سے پاک ہے۔ آخر اپنی تعریف بتا دی کہ تمہارا رب پاک ہے، عزت والا ہے، اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہدایت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھے گا اس کی ساری کمیاں دور ہو جائیں گی۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ذات ہے تیرے رب کی، وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب خوبی ہے اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سامعین اکرام، اس ہدایت سے یہی سبق ملا کہ دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ضروری ہے، اور یہ یاد الہی سے نصیب ہوتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔